پرفتن دور کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنے دین کے لیے منتخب فرمائیں اور اپنے دین کی وفاداری نصیب فرمائیں اور اپنے دین کی سچی سمجھداری نصیب فرمائیں۔ میں سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا اپنے پیارے بھائی دوست لاڈلے دوست جناب حاجی الاداد صاحب کا، جن کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے شرف کلامی کا موقع ملا تو اسٹیج پر معزز بارش میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں اور مجمع کے اندر میرے ہم عمر دوست بھی تشریف فرمائے ہیں۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، آپ نے اپنی نیند کو پیچھے رکھا اور اس محفل کے لیے آپ پیش رہے، آپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دوستو، حاجی الاداد صاحب نے فرمائشیں تو اتنی کی ہیں کہ اگر میں پڑھتا رہوں تو ساری رات ہی گزر جائے، لیکن میں چاہوں گا کہ میں مختصر کر کے پڑھوں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ مختصر پر اثر ہو جائے۔ یہ پر اثر اس وقت ہوگا جب آپ میرا ساتھ دیں گے، اور آپ کا ساتھ صرف سبحان اللہ ہوگا، آپ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ، بھلا کیسے کہیں گے؟ ایک مرتبہ اٹھواں سبحان اللہ سنا کے دکھائیں۔ ماشاءاللہ، آپ کی محبتوں کو سلام۔ دوستو، ایک ربائی کے ساتھ اپنے کلام کا آغاز کروں گا اور فرمائش بھائی کے پورے کروں گا انشاءاللہ۔ کہ کل خلقت دی تخلیق وچوں، کل خلقت دی تخلیق وچوں ہے افضل ذات نبی دی، تو عالم نو جو حسن ملا، اے حسن زکات نبی دی، اور کوئی آکھے پھل گلاب دے سوہنے، کوئی آکے فلک دا چن سوہنا، کوئی آکے یوسف بہو سوہنا۔ میرا عقیدہ، میرا نظریہ المختصر، دو عالم نو جو حسن ملا، اے حسن زکات نبی دی، اوروں دے کونوں سب بیان کرے، قرآن صفات نبی دی، جیلانی میرے رب اکبر نے بڑی عرش تے نعت نبی دی۔ دوستو، عرشان فرشی مہمان ہویا ہی، تو کیا ہوا؟ رب رحمان میزبان ہویا ہے۔ آپ بولیں گے تو میں پڑھ سکوں گا، بابا سے بلند کہیے سبحان اللہ۔ عرشان فرشی مہمان ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے، عرشان فرشی مہمان ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے۔ سردار نوریا دا تشریف لایا ہے، پیغام رب دا کے سنایا ہے۔ اے سردار نوریا دا تشریف لایا ہے، پیغام رب دا کے سنایا ہے، پیغام رب دا کے سنایا ہے۔ میرا جدا رب ساتھی بڑھایا ہے، نوری بھی نبی دا دربان ہویا ہے۔
کیوں کہتے ہو دیوبندی حضور کو نور نہیں مانتے؟ ہم تو حضور کو نور لالا نور مانتے ہیں، لیکن تیری طرح نور من نور اللہ نہیں کہتے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ نوریوں کا جو سلطان ہے میرے حضور کے در کا دربان ہے نوری بھی نبی دا دربان ہویا گے، رب رحمان میزبان ہویا گے، ارشاد فرشی مہمان ہویا گے، رب رحمان میزبان ہویا گے، رب رحمان میزبان ہویا گے۔ اور دوستو عرش پری تمہیں پوشاک آئی، حوروں ملائکہ نے جنت سجائی۔ میں حضور کا معراج پیش کرنے لگا ہوں، اپنا تخیل میرے تخیل کے ساتھ ساتھ رکھنا، انشاءاللہ ایسا لگے گا ہم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ ہے عرش پری تمہیں پوشاک آئی، حوروں ملائکہ نے جنت سجائی، حوروں ملائکہ نے جنت سجائی، اس اقبال عالیشان ہویا ہے۔ میرے حضور دا دیوانہ بولے سبحان اللہ۔ اس اقبال عالیشان ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے، ارشاد فرش مہمان ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے۔ آئیے دوستو ذرا آگے چلیے کہ اقصاد وچ انبیاء تیرا رسول گئے، جنت دے اج سارے دروازے کھل گئے۔ اے اقصاد وچ انبیاء تیرا رسول گئے، جنت دے اج سارے دروازے کھل گئے، جنت دے اج سارے دروازے کھل گئے، خوشبو عطر جہان ہویا ہے۔ وقفہ ہو گیا، سبحان اللہ کا دل اجازت دے رہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اے ارشاد فرش مہمان ہویا گے، رب رحمان میزبان ہویا گے، رب رحمان میزبان ہویا گے۔ مولانا یہ شعر آپ کی نظر کہ تحفے طائف کی سوغات ہو گئی، رب نال کے ملاقات ہو گئی۔ اے تحفے طائف کی سوغات ہو گئی، رب نال کے ملاقات ہو گئی، وقت قلیل وچ برسات ہو گئی، اے وقت قلیل وچ برسات ہو گئی۔ ابن ہشام بھی حیران ہویا ہے، ابن ہشام بھی حیران ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے، ارشاد فرش مہمان ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے۔ اور میرے حضور کی سونی اور پیاری امت یہ شعر توڑے لئی کہ ارشاد ملیا میں توفہ نماز دا، کن کے سلام آیا اس بے نیاز دا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ارشاد ملیا میں توفہ نماز دا، کن کے سلام آیا اس بے نیاز دا، کن کے سلام آیا اس بے نیاز دا، امت میری احسان ہویا ہے۔ میرے حضور دا امتی دے دیوانہ بولے سبحان اللہ۔ ہے امت میری دانا شان ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے، ارشاد فرش مہمان ہویا ہے، رب رحمان میزبان ہویا ہے۔ دوستو حضور معراج کو واپس تشریف فرما ہے، حضور صحابہ دے درمیان بیٹھن، حضور صحابہ نو تک دے بیٹھن، صحابہ حضور نو تک دے بیٹھن۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تسی تے عرش پری تے گئے،
رب دا دیدار کیتا جنت دے نظارے ویکھے ذرا سونے اپنے الفاظ دے نال میٹھی زبان دے نال سونے پیارے لہجے دے نال سانو بھی معراج کراؤ کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ جنت دے اندر جڑی گل میں سب کو پہلے تھوڑے واسطے دیکھ کے آیا کیا میں تانوں پہلے او نہ سناواں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور سناؤ ہن ایتھے میرے شعر نو سمجھنا اور ایک گل اور بھی ذہن وچ رکھاں اس صحابہ دے مجمع دے اندر حضرت عمر بھی تشریف فرمایا ہن میرے شعر نو سمجھنا تیری اجازت دے تے سبحان اللہ دی کنجوسی نہیں کرنی میرے حضور دا ارشاد کہ سارے صحابہ دے گھر وچ آیا سارے صحابہ دے گھر وچ آیا بنگلہ میں تیرا عمر ویکھ آیا حضرت عمر پیاسی نظروں دے نال پوچھتے یا رسول اللہ میرا بنگلہ کیسا تیرے حضور نے ارشاد فرمایا سارے صحابہ دے گھر وچ آیا بنگلہ میں تیرا عمر ویکھ آیا بنگلہ میں تیرا عمر ویکھ آیا بھریا یقود مر جان ہویا ہے بھریا یقود مر جان ہویا ہے رب رحمان بے زبان ہویا ہے عرشات فرش مہمان ہویا ہے رب رحمان بے زبان ہویا ہے بھائی حاجی اللہ داد صاحب میرے پیارے بھائی جناب حافظ تسلیم نواز صاحب اظہار الحق صاحب میں اس شاعری اور نعت خوانی کے میدان کے اندر آیا کیوں میں اتنے گل پیش کرنی ہے گل سمجھ آوے سمجھداری دا ثبوت نہیں ہوئے دعا دینا ضرور نوازش کرنی ہے میں آیا کیوں میرا مقصد کیوں کہ نوکر سدی جامع سادات میں بنات دا کملی والے آقا دا تے سیدی جماعت دا ہے نوکر سدی جامع سادات میں بنات دا کملی والے آقا دا تے سیدی جماعت دا کملی والے آقا دا تے سیدی جماعت دا تاؤں تے جیلانی نات خان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے عرشات فرش مہمان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے رب رحمان میزبان ہویا ہے آئیے چلتے ہیں اس خوبصورت ہستی کے دروازے پر کرتے ہیں اس کا ذکر ایسی ہستی جس کا ذکر فرشوں پہ بھی ہے اور عرشوں پہ بھی ہو رہا تھا اب بھی ہے تو میں شخصیت کیونکہ بہادر ہے بہادر بن کے میرا کلام سننا ہے اور سبحان اللہ مٹھی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی دوستو میں پہلی لائن پڑھا تو پتہ لگ مجھے دیوانے بیٹھے کہ اسلام دا شیر عمر سلطان نظر داخل اسلام دا شیر عمر سلطان نظر داخل ہاں اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے اگلے جملے تے پتہ لگے کیڑا کیڑا سچا فاروقی بیٹھے اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے آزاد میں بیت اللہ آزاد میں بیت اللہ احسان عمر دارے بہت مہربانی جزاک اللہ تھوڑے جذبات و قربان کہ آزاد بیت اللہ آزاد بیت اللہ احسان عمر دارے اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے دوستو پیر عمر آیا تے کی ہویا کہ جدوں پیر عمر آیا سارا کفر میں مرجھایا بآواز بلند آیا بلند کر کے کہو سبحان اللہ اے
جدو پیر عمر آیا سارا کفر مرجھایا. حضرت عمر کی بہادری دیکھنی ہے کہ میدان چین گچیا میدان چین گچیا جیویں شیر بھی پڑھتا ہے اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے. ہاں اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے. اور دوستو کون عمر ہے دے روب دا کیا باتا ان کفر دا سکراتا آج تک جد نام بولو آج تک جد نام بولو شیطان بھی ڈرتا ہے. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے. ہاں اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے. اور دوستو سوال کرنا دشمن عمر سے کہ ہم سے لڑتا کیوں ہے، در حقیقت بات تو یہ ہے کہ جنہوں اپنے بلند کیتا صحیح آپ پسند کیتا. سبحان اللہ آنی چاہیے. میں آپ کا مہمان ہوں، دعائیں لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. بآواز بلند کہیے سبحان اللہ. کہ دوستو کہ جنہوں اپنے بلند کیتا صحیح آپ پسند کیتا کچھ رتبالی کولو کچھ رتبالی کولو کیوں کوئی داماد میں گھر دارے. اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے. ہاں اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے. اور دوستو کل عمر کی بہت ضرورت پڑے گی. کیسے کہ اودے پلوں تے پہرے اودے پلوں تے پہرے پاؤں سخت دے گھیرے بنا عمر دے رلوے سے بنا عمر دے رلوے سے نقصان سفر داری. بڑا لمبا تے اوکھا سفر ہے اس وقت عرض کیا کردا بنا عمر دے رلوے سے نقصان سفر داری. اسلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے. دوستو اگلا شعر سمجھن کے پہلے تھوڑی جی وضاحت اس دے بعد شعر بہت ہی آسانی نال سمجھ آسی. دوستو تسی ویکھیا ہوسی کوئی گلی کوئی محلہ کوئی چوک سیدنا عمر بن خطاب دے نام تو منسوب ہوندے مولا. اس چوک تے لکھیا ہوندے چوک سیدنا عمر بن خطاب کیونکہ وہ رستہ ہے چوک ہے اتوں حضرت عمر دا غلام بھی گزرنا ہے تے حضرت عمر دا دشمن بھی آونا ہے. جدو آ جائے حضرت عمر دا غلام اس دی کیا حالت ہوندی ہے. اسے رستے تے جدو حضرت عمر دا منکر آ وجے اس دی نظر پہ وجے سیدنا عمر بن خطاب دے نام تے بس اس دی کیا کیفیت ہوندی ہے. دو حالتاں دو کیفیتاں ایک شعر دے اندر سمجھ آوے سمجھداری دا ثبوت نہیں انہیں پتہ لگنا چاہیے سچے فاروقی بیٹھن. دوستو میں اپنے تخیل دے اندر حضرت عمر نو مخاطب ہو کے آکھیا کہ آوے سامنے نام تیرا آوے سامنے نام تیرا خوش ہوت غلام تیرا. جو بندہ خوش ہوتا ہے کوئی خوش ہو کے بولے سبحان اللہ. آوے سامنے نام تیرا خوش ہوت غلام تیرا. تیرا دشمن انج لگ دے تیرا
دشمن انج لگ دے دسا دیوا کیویں لگ دے اوے تیرا دشمن انج لگ دے جویں چور گزردا ہے جڑے سمجھن ہاتھ چا کے بولن سبحان اللہ اسلام دا شیر عمر سلطان نظر آئے دوستو بولیا کلمہ آمین ضرور کہنی ہے کہ معاشر میدان ہوئے لگیاں میزان ہوئے رکھی یاد جیلانی نو رکھی یاد جیلانی نو حضرت عمر دا نوکر تے غلام بولے سبحان اللہ سلام دا شیر عمر سلطان نظر دارے آزاد ہے بیت اللہ آزاد ہے بیت اللہ احسان عمر دارے اسلام دا شیر عمر سلطان نظر داری دل خوش ہویا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ تو آئیے چلتے ہیں اس خوبصورت ہستی کے دروازے پہ میرے حضور دا پہلا ساتھی پہلا وفادار پہلا جانثار پہلا غمگسار چلیں گے انشاءاللہ کہ صدیق وفادہ پہ کرے اسٹیج والوں نے مجھے داد دینی ہے اگر یہ دے دیں گے تو میں سمجھو گا مجمع نے مجھے داد دے دی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ صدیق وفادہ پہ کرے صدیق وفادہ پہ کرے باخوب نبھائی یاری صدیق وفادہ پہ کرے باخوب نبھائی یاری اگلے جملے تے میں ویکھنا تھوڑا جذبات کتنے جذبات رکھ دے ہو کہ صدیق وفادہ پہ کرے باخوب نبھائی یاری ہویا جو ارشاد محمد دا ہویا جو ارشاد محمد دا جی جی کیتے ہر باری سچا صدیق کی بولے سبحان اور مولانا کون صدیق اکبر کہ پتا عشق دا ایسا جام ہوئے مقروض جدا اسلام ہوئے ہے پتا عشق دا ایسا جام ہوئے مقروض جدا اسلام ہوئے مقروض جدا اسلام ہوئے اج قائم جگت مثال کی اج قائم جگت مثال کی حیران دنیا ساری صدیق وفادہ پہ کرے باخوب نبھائی یاری صدیق وفادہ پہ کرے اور دوستو تسی علماء کے سنتے رہے میں جو میں وضاحت نہیں کرتا ایک شعر پہ بیان کرتا کہ جگہ سعید ظالم کیت ستم بن ڈھالتے پیش کتاب جسم جگہ سعید ظالم کیت ستم بن ڈھالتے پیش کتاب جسم بن ڈھالتے پیش کتاب جسم لہو نال بدن ولدان توڑے لہو نال بدن ولدان توڑے والنام حضور دا جاری
नाम हुजूर दा जारी है सिद्दीक वफा दा पैकर है ख्वाबों बनी भाई यारी है सिद्दीक वफा दा पैकर है। ओ दोस्तों सिद्दीक अकबर ने मेरे हुजूर दे नाल ऐसी वफा की थी सारी दुनिया तंग रह गई है। बल रब ने भी सिद्दीक अकबर को ऐसा शान अता कीता जिसकी मिसाल दुनिया ते कोई नहीं। मेरे रब ने सिद्दीक दा शान किवें बुलंद कीता कि खुद रब सैने मुल पाया है महबूब दे कोल समाया है। बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। है खुद रब सैने मुल पाया है महबूब दे कोल समाया है महबूब दे कोल समाया है। इन गार मजार दे संग बखरे इन गार मजार दे संग बखरे बासानी पहरेदारी सिद्दीक वफादा पे करे बाबों बनी भाई यारी सिद्दीक वफादा पे करे। दोस्तों आज तू भी हुजूर दे नाल इश्क दे दावे कर दे मैं भी हुजूर दे नाल इश्क दे दावे करदा लेकिन तेरे मेरे इश्क दी हकीकत की है। साडे दावे इश्क रिसालत वाले लेकिन कम सारे गैरां वाले नहीं नहीं। इश्क इस चीज का नाम नहीं है। आ मैं कर दसावा इश्क होवे ते कैसा होना चाहिए। इश्क दा नमूना इश्क दी मिसाल पेश पिया करदा गल समझ आवे कंजूसी नहीं करनी के कर इश्क सिद्दीक बिलाल जिया या ज़हरा अली दे लाल जिया। बोला ना पूरी तवज्जो के कर इश्क सिद्दीक बिलाल जिया या ज़हरा अली दे लाल जिया या ज़हरा अली दे लाल जिया। तेरी झंडियां जुलूस तमाशे सब तेरी झंडियां जुलूस तमाशे सब तेरी झंडियां जुलूस तमाशे सब ए इश्क नहीं फनकारी होवे सच्चा इश्क खुदा देना ते हर जख्म नु सामना पौंदे जिंदगी आवागो आरिया दे तले जिसम चिरावड़ा पौंदे या खूदे विच या शक में मछली या भाविच वामना पौंदे सजदे विच सर कटवा के जिलानी इशार मनावड़ा पौंदे कर इश्क सिद्दीक बिलाल जिया या ज़हरा अली दे लाल जिया। तेरी झंडियां जुलूस तमाशे सब तेरी झंडियां जुलूस तमाशे सब इश्क नहीं फनकारी सिद्दीक वफादा पे करे बाखूब निभाई यारी सिद्दीक वफादा पे करे। और दोस्तों थोड़े दोस्तों के नाल मुनकर सिद्दीक नु मैं आखसा कि तेरी कोई और परेशानी है तेनू कोई और मसला है तो अपनी बीमारी का इलाज कर। लेकिन दर हकीकत गल असल ये है कि सिद्दीक ते पाक नबी राजी ज़हरा हसनैन अली राजी। तू कौन हो दे उगलियां उठावन वाला और सिद्दीक दे पाक नबी राजी ज़हरा हसनैन अली राजी ज़हरा हसनैन अली राजी। दोस्तों मैं नजरियाती बात करने लगा हूँ नजरियाती बात कर मेरा साथ देना है कि सिद्दीक दे पाक नबी राजी ज़हरा हसनैन अली राजी ज़हरा हसनैन अली राजी।
صدیق تے بک بک ہو کر دے، صدیق تے بک بک ہو کر دے، جدی ساری نسل آواری ہے۔ مجاہد بن کے بولو سبحان اللہ۔ صدیق تے بک بک ہو کر دے، جدی ساری نسل آواری ہے۔ صدیق وفادہ پہ کر کے خوب نبھائی یاری ہے۔ صدیق وفادہ پہ کر کے۔ اور دوستو آئیے چلتے ہیں حضرت علی کے دروازے پہ۔ حضرت علی نے منکر صدیق نے ایک وعید بیان کی دی ہے، میرے علی دا فرمان سنا کہ اے فیصلہ پیر علی دا ہے، میرے مرشد شیر جلی دا ہے۔ حضرت علی دا فیصلہ سن کے پہلے میں نے اے دساؤ کیڑا بندہ اس مجمع دے اندر سچا علی والا بیٹھے ہاتھ جا کر ماشاءاللہ اسا علی والے علی ساڈا۔ آئیے سنیے علی دا فیصلہ کہ اے فیصلہ پیر علی دا ہے، میرے مرشد شیر جلی دا ہے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کہ او کل تو ٹپان لڑے سامے، او کل تو ٹپان لڑے سامے، او کل تو ٹپان لڑے سامے، صدیق کا چون کاری ارشاد فرمایا او کل تو ٹپان لڑے سامے، صدیق کا چون کاری ہے۔ صدیق وفادہ پہ کرے۔ اور دوستو صدیق کا شانہ کون بیان کر سکتے؟ آئیے گل مکائیے کہ جیلانی کا بیان کرے، جگہ صفتہ خود رحمان کرے۔ ہے جیلانی کا بیان کرے، جگہ صفتہ خود رحمان کرے، جگہ صفتہ خود قرآن کرے۔ او سمجھ صدیق دی آوے کیا، او سمجھ صدیق دی آوے کیا، او سمجھ صدیق دی آوے کیا، جدی اصلت قسمت ماری ہے۔ او کی سمجھ سکتے صدیق کون ہے؟ اس وقت یاد کیا کرتا ہوں تو سمجھ صدیق دی آوے کیا، جدی اصلت قسمت ماری ہے۔ صدیق وفادہ پہ کرے، باقوں نبھائی یاری ہے۔ صدیق وفادہ پہ کرے۔ بالکل مختصر کر کے جڑی نظر واسطے تسی سفر کر کے رہ ملی گئی، میں ضرور سنے سا لیکن میں چاہتا کہ میرا ساتھ ضرور دیں گے تسی انشاءاللہ۔ اور اس خیر پور دے اندر اج صحابہ حق دی آواز لگ ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ زندہ باد، مقام صحابہ زندہ باد، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق۔ دو جملے آسان سے جملے اصحاب نبی دے، میں نے کہنا ہے حق اور حق دو مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے آپ نے کہنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں یا یہ مضامین ضرور بچاتے ہیں۔ اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق حق۔ فرمایا کہ خود میرے نبی انصار صحابہ جنتی۔ صحابہ والا بولے سبحان اللہ۔ فرمایا اے خود میرے نبی انصار صحابہ جنتیوں، شک بڑائے لعنتی جڑا کرتے اناتے شک شک۔ اصحاب نبی دے حق حق، اصحاب نبی دے حق۔ دوستو
ایک شخصیت کا تذکرہ کرنے لگا ہوں. پہلے نام نہیں بتاؤں گا, صرف اشارہ کروں گا. آپ کو اگر بات سمجھ آ گئی, آپ کا ذہن وہاں تک پہنچ گیا تو سبحان اللہ اتنی بلند آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے سبحان اللہ گنبد خضرا سے ٹکرا کے واپس سٹیج پہ آئے کہ کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا یوں کے میلے. کلمہ پڑھیا سب تو پہلے ساتھ نبھایا او کے میلے. اور نام سونا ابو بکر. جو اس شخصیت کو جانتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. ایو کا نام سونا ابو بکر نبیان دے بات نسی قدر. او کا نام سونا ابو بکر نبیان دے بات نسی قدر. ساری امت کو ساری امت کو موت پر نہیں ٹھاتی اس نے بک بک اصحاب نبی دے حق حق 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 اصحاب نبی دے. ہر دوستو اگلی بات پہ آپ نے میری تائید کرنی ہے کہ جنت کو لو بد کے آلہ سب کی جگہ کملی والا. ایو سوہرا مکان عائشہ ابھی کے بیٹے بولے سبحان اللہ. ایو سوہرا مکان عائشہ شیخین ڈیرا اس جگہ. او سوہرا مکان عائشہ شیخین ڈیرا اس جگہ. نارو پائی بنے سبا چل روزے دے من تک تک اصحاب نبی حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق. مختصر ہے, بس آپ نے اشاروں کو سمجھنا ہے کہ شہر مدینے تو نہیں جانا. ایک ٹولہ ایک فرقہ اس کی میں پہچان کرانے لگا ہوں کہ شہر مدینے تو نہیں جانے. آگ دینے یار نبھاوے. پھر میں نے سوال کیا اوے بن جاتا کیوں اے کربلا اٹھوی اصحاب دا قافلہ. اے بن جاتا کیوں اے کربلا اٹھوی اصحاب دا قافلہ. جے غیرت میں جے غیرت میں کر ایک صلاح تیرا نکلی لگتا ہے نک نک. حق اصحاب نبی. دوستو آج بھی شہر مرد مجاہد بن کے میرا ساتھ دینا ہے کہ بات جلانی صاف اٹل دین دبیری غلط نسل. ہے بات جلانی صاف اٹل دین دبیری غلط نسل. اصحاب دی جسم وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر. اصحاب دی جسم وچ نہیں قدر در اصل خرابی اس دے گھر. او دے باپ دی کوئی نہیں خبر بس شہر گلی نہ چک چک. اصحاب نبی دے مرتبہ میرے ساتھ گھوم جائے اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق حق. فرمایا اے خود میرے نبی انصار صحابہ جنتی او شخص بڑا ہے
لعنتی جڑا کردے ہونا تے شک شک اصحاب نبی دے حق حق اصحاب نبی دے حق. دوستو زندگی باقی، ملاقات باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.